أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 105 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں نو خطاب کر کے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، تسی کی کرنا ہے؟ علیکم انفسکم، اپنے آپ دی فکر کرنی جے، اپنیاں جاناں دی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جس وقت تانوں ہدایت مل گئی ہے، اسلام دی نعمت مل گئی ہے، ایمان دی نعمت مل گئی ہے، تسی اپنے عقائد اور اعمال نو درست رکھی رکھو تے او شخص تہاڈا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا جڑا سیدھے راہ تو بھٹک چکیا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ساریاں نو اللہ تبارک و تعالی دی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالی تانوں خبر دے دے گا، تانوں دس دے گا جو تسی کردے سی۔ اس آیہ کریمہ دے مطابق سانوں سمجھ اے آؤندی ہے کہ سانوں اپنے آپ دی فکر زیادہ کرنی چاہیے، مسلماناں نوں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے نے۔ جس وقت بندہ مسلمان اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال درست رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل اور کرم اور رحمت دے نال او بندہ مسلمان اس طریقے تے نہیں چلے گا جڑا طریقہ نبی کریم علیہ السلام دی شریعت دا مخالف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، جڑا بندہ دین اسلام تو علاوہ کسی اور دین دے پیچھے چلے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، جڑا بندہ تلاش کرے گا دین اسلام تو علاوہ دین نو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او دے کول اس دین نو قبول نہیں کیتا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، او بندہ آخرت والے دن نقصان اٹھانے والے بندیاں وچ ہوئے گا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جڑا بندہ مومناں دے راستے تو علاوہ کسی ہوری راستے تے چلدا ہے، رب فرماندا ہے اسی پھر انہوں اسے راستے وال پھیر دینے جدھر دا ارادہ ہو گیا ہے، لیکن ہوئے گا کی نُصْلِهِ جہنم، اسی پھر اس بندے نو جہنم دے اندر داخل کران گے، وساعت مسیرہ، اور جہنم بہت بری لوٹنے دی جگہ ہے۔ یعنی مسلماناں نو مومناں دا رستہ، اسلاف دا رستہ، صحابہ کرام دا رستہ، اہل بیت اطہار دا رستہ، اولیاء کاملین دا رستہ، اس نو چھڈ کے کوئی اور رستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی وہ پیچھے چلنا چاہیے،
کل بھی کیونکہ ذکر کیتا سی کہ اسی مسلمان الا ماشاء اللہ موجودہ دور وچ مغرب زدہ معاشرے تو بہت کچھ لے چکے ہیں، یہود و نصارہ دے طریقیاں نو اپنا چکے ہیں۔ کل جمعہ تے بھی حدیث پاک ذکر کیتی سی، صرف یاد دہانی واسطے، کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ دَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت تے کس طرح دا وقت آئے گا کہ میری امت دے افراد جڑے تواڈے تو پہلیاں قوماں گزر چکیاں نے انہاں دے رستے دے پیچھے چلن دے ایک گٹھ برابر بھی فرق نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر او جڑیاں پہلیاں قوماں گزر چکیاں نے انہاں دے جڑے افراد یہ موجود ہون گے او اگر گو دے سوراخ وچ داخل ہو کے چلن گے تو تسی بھی انہاں دے پیچھے پیچھے چلو دے۔ یہ نال تشبیہ اس واسطے دیتی گئی ہے کیونکہ گو دا جڑا سوراخ ہوندا ہے، گو دی کھڈ جڑی ہوندی ہے، یہ انتہائی تاریک اور اندھیرے والی ہوندی ہے اور بدبودار ہوندی ہے، بہت گہری بھی ہوندی ہے، اس دا پتہ نہیں چلدا کتھے جا کے ختم ہوئے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مقصد سی کہ جس وقت تسی اس معاشرے نو انہاں افراد دے طریقے دے پیچھے چلو گے، میری سنت میرے دین دے دسے ہوئے احکام اور شریعت دے دسے ہوئے احکام انہاں دی مخالفت کر کے اگلیاں دے پیچھے چلو گے تو او کیونکہ خود کٹیا تو کٹیا حرکت کرن گے، رذیل قوماں نے، خسیس قوماں نے، کمینیاں قوماں ہو چکیاں نے، کیونکہ انہاں دین اسلام نو ان قبول نہیں کیتا۔ تے تسی بھی انہاں کٹیا دے پیچھے جس وقت چلو گے تو او خود اندھیریاں دے وچ اور بدبودار جگہ وچ موجود ہون گے تے تانوں بھی اندھیریاں دے وچ لے جان گے۔ محدثین نے اتھوں تک فرمایا کہ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دی مراد یہودی اور عیسائی نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے کہ میری امت دے لوگ انہاں دے طریقیاں تے چلن دے۔ تو محدثین فرماندے نے کہ اگر اے یہودی اور عیسائی اگر نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں نال اپنی بھین نال بدکاری کرن گے نا تو مسلمان انہاں دی نکالی کردے ہوئے بھی اے کرتوت کرن گے۔ اج اسی کی کرنے ہاں جڑا نیو ایئر نائٹ منانے ہاں 31 دسمبر دی جو ہی 12 بجے رات ہونی ہے تو 1 جنوری 2024 ان شروع ہو جائے گا کیونکہ 2023 ختم ہونے والے ان قریب۔ ناچ گانے تو ویسے اسلام نے منع کیتا ہے، فحاشی اور ریانی اسلام اس دی سخت نفی کردا ہے، بے پردگی یعنی ہر قسم دا غلط کم، آتش بازی، فائرنگ، یہ سارا سلسلہ اسلام نے منع کیتا وے۔ تو سانو فکر کس دی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والیو اپنیاں جاناں دی فکر کرو، تے جان تو بھی زیادہ سانو ایمان دی فکر کرنی چاہیے، جان تو بھی زیادہ ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دی سیرت اور کردار پڑھیے تو انہوں نے جان تو زیادہ ایمان دی فکر کیتی ہے، جاناں اپنیاں دے دیتیاں نے لیکن ایمان نہیں بیچیا۔ اج بندہ کی کردا ہے اپنے سرمائے دی حفاظت کردا ہے، حتیٰ کہ کہنے ہیں جی کہ فلاں جگہ تک اے معاملہ خطرناک ہے اتھوں بچا لو، فلاں جگہ تے اپنا سرمایہ محفوظ کر لو۔ مثلا اج کل جویں بینکاں چ بندے کہندے نے مطلب سرمایہ نو حفاظت دی کوشش کرنے ہاں، تے جیڑی رب نے سب نو وڈی سرمایہ دی صورت سانو اولاد دی صورت سرمایہ دیتا ہے، اے نعمتاں دتیاں نے، اس قیمتی سرمایہ دی اج کل اسی حفاظت ہی نہیں کر رہے۔ مال و دولت دنیاوی اگر خدا نخواستہ کسی دا چلا جاندا ہے وہ دوبارہ بھی کما کے حاصل کر سکتا ہے، اولاداں بگڑ گئیاں تے درست نہیں کرن ہونیاں، رب نے جنہاں نو عطا کیتیاں نے وہ اپنی اولاداں دی تربیت کرو، انہاں دی قدر اور احترام کرو، کیونکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا سی
ਅਕਰਿਮੂ ਔਲਾਦਕੁਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਸ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਖਰਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। حدیث پاک وچ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انصاری شخص حاضر ہویا، انہیں آ کے عرض کیتی، سلام کیتا، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ وچوں کیڑا مومن سب نالوں بہتر ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، جڑا انہاں وچوں سب نالوں بہترین اخلاق والا ہے۔ پھر اس انصاری شخص نے عرض کی تھی، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينِ أَقْيَسُ، یا رسول اللہ مومنہ وچوں کیڑا عقل مند ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کس شخص نو عقل مند کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا ہے، اکثرہم للموت ذکرا، جڑا مومنہ وچوں زیادہ موت نو یاد رکھدا ہے۔ اتھے محدثین نے لکھیا ہے موت نو یاد رکھن دا مطلب یہ نہیں بندہ اپنی زبان تو کہے موت برحق کے موت آمنی ہے، موت آمنی ہے، صرف اتنا کہندا رہے تے کرتوت اپنے درست نہ رکھے، گناہاں دے کماں چ داخل رہے، اے او دے دل دی سختی دی نشانی ہے۔ حالانکہ موت نو یاد رکھن دا مطلب اے وے کہ بندہ صرف اوتھے روے جتھے اللہ رسول راضی ہے، بس مختصر ادا اے تفصیل ہے کہ جتھے اللہ رسول ناراض ہے بندہ اس جگہ تے جائے ہی نہ، یعنی گناہ والیاں جگہ تے بندے نہیں جانا چاہیے۔ وہ ایک بزرگ سن، انہاں ایک شخص نو نوجوان نو کیا گناہ نہ کر، توبہ کر۔ اس شخص نے کیا میری زندگی یہ بڑا کر لیں گے، یہ بڑا وقت میں یہ جوان ہاں۔ انہوں نے فرمایا تینوں پتہ تو اگلا قدم بھی اٹھا سکنا کہ نہیں اٹھا سکنا؟ انہیں کہا تے نہیں پتہ۔ انہوں نے فرمایا پھر فوراً توبہ کر۔ انہوں نے کہا جی اگر تو فوراً توبہ نہیں کرنی، تو کرنے نے گناہ، تو پھر رب دی زمین ہی چو نکل جا۔ ان رب دی زمین ہی نکل کے جائے گا کدھر؟ انہوں نے فرمایا جس ویل تو رہنا رب دی زمین تے حکم رب دا مان۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ اپنی آخرت دی فکر کرنا۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، تے جڑا مومناں چوں موت نو کثرت نال یاد کرے گا انہاں وچ بھی چنگا او ہوئے گا جڑا مرن تو بعد والی زندگی واسطے نیک اعمال تیار کر کے لے جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اولئک الاقیاس، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بندے عقل مند ہون گے جڑے موت نو یاد بھی رکھن گے اور موت تو بعد والی جڑی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، وہ دی تیاری بھی کر کے جان گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلماناں نو فکر آخرت بھی نصیب فرمائے۔ میں پہلے بار بار ذکر کر چکیا ہاں کہ اسلام کدی بھی دنیا تو تانوں اس لحاظ نال نہیں موڑدا کہ تسی کھان پین تو بھی مجبور ہو جب منگن لگ پو۔ اسلام کہندا بے شک دولت مند بنو، او دولت حلال طیب ہوئے۔ نمبر 2، اس دولت نو آمن تو بعد بخیلی اور کنجوسی نہ ہوئے، بلکہ اودے چ صفت حضرت سیدنا عثمان غنی دی جڑی سخاوت والی ہے وہ تواڈے اندر بھی موجود ہونی چاہیے کہ انہوں نے اسلام واسطے مال پیش کیتا ہے، تساں بھی رب دے دین نو سر بلند کرن واسطے اپنے مال جان ہر چیز نو بندے نو لا دینا چاہیے تاکہ اللہ رسول راضی ہو جان۔ کیونکہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزانہ پڑھ دیاں سن 1000 رکعت نفل، تے پوچھن والیاں پوچھیا جی تساں کیوں پڑھ دیو، ثواب دی نیت نال یا دکھلاوا وغیرہ؟ انہاں فرمایا میں صرف اس واسطے پڑھنی ہاں کہ اللہ اور اس دا رسول اے راضی ہو جان، اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء نو مخاطب کر کے کہن، اے نبیو، اے میری امت دی او ایک عورت ہے جڑی روزانہ رب نو نفلاں دے وچ 2000 مرتبہ سجدہ کردی سی۔ 1000 رکعت نفل پڑھیے تے 2000 سجدہ بندا ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام قیامت والے دن خوش ہو کہ میرے بارے یہ کہہ دیں گے نا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس نو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر وچ کیا سی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالی اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی ساڈے کولوں کم ہی او لو جڑا تانوں راضی کر دے۔ جس وقت تسی راضی ہو جاؤ گے ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ دی عظمت رفتہ نو بحال فرمائے اور مسلماناں نو دین سمجھن دی اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔